سلوک کے معاملات میں میاں جو سالک ہے اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ کس طریقے سے چلے؟ ارتقائی مراحل کے حوالے سے کہ ارتقائی مراحل اس کے سلوک کے طے ہوں. مسافر کی طرح ہو. مسافر کم سے کم بوجھ رکھتا ہے اور ہر گلی اور بازار کے کتے بھونکتے ہیں اس پہ. کسی کو پتھر نہیں مارتا اٹھا کے، کسی کو جواب نہیں دیتا، چپ چاپ سر لگائے چلتا رہتا ہے. خاموشی سے چلے، خاموشی چلتا رہے اور کم سے کم سامان رکھے، یعنی کہ دنیا کو ضرورت کے مطابق رکھے. یہ سلوک میں ابتدائے حال کے لیے انتہائی ضروری ہے. یعنی کہ تمہارے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے تو کہاں جاتے ہو؟ واش روم جاتے ہو. کتنی دیر تک رہتے ہو؟ سارا دن؟ تھوڑی دیر، بلکہ جلدی باہر آنے کی جلدی بھاگتے ہو وہاں سے. بس ایسے ہی دنیا ہے اس کے لیے کہ اس کے پیٹ میں مروڑو اپنی حاجت کے لیے اور وہ اپنی حاجت پوری کرے اور ایک طرف ہو جائے، تو وہ سالک کامیاب ہوتا ہے. اور اگر کوئی تعویل لاتا ہے کسی بات پر، شریعت نے کسی بات سے منع نہیں کیا ہے، شاید تعویل لاتا ہے اس پر کہ وہ شریعت نے اس بات سے تو منع نہیں کرا، پھر میں کیوں رکوں اس سے؟ اب ایک بیمار آدمی کو ڈاکٹر منع کرتے ہیں جی کہ بھئی تجھے یار موشن ہو رہے ہیں تو روٹی مت کھانا، بخار چڑھا ہوا ہے تو روٹی نہیں کھانا، ٹائیفائڈ ہو گیا ہے تو دور رہنا، تلی ہوئی چیزوں سے، چکنائی سے، مرغی سے، اس سے اسے، ساری لذت دار چیزوں منع کر دیتے ہیں کہ تو مر جائے گا ورنہ. تو سالک بیماری تو ہے، جبھی تو اپنا علاج کرانے آیا وہاں پہ وہ. تو اب اس میں علت لانے کی کوئی ضرورت نہیں، تعویل لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو کہا گیا وہ کر. یعنی سالک کوئی تعویل نہیں لا سکتا. تعویل نہیں لا سکتا. یہ سوال میں پچھلے جمعے کرنا چاہتا ہوں. جیسے کوئی بیمار تعویل نہیں لا سکتا، وہ تو بیماری عارضی ہے، یہ بیماری مستقل ہے. اچھا، اپنے شیخ کے کسی معاملے پہ اگر سالک کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو وہ تو سالک کھلائے گے جب اپنا سب کچھ شیخ پر چھوڑ دے. دیکھو جیسے کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرا شیخ تجھ سے کہے کہ تو شراب سے وضو کر دے مسلح کو اور اپنے مسلح کو شراب میں ڈبو لے اور پھر اس پہ نماز پڑھ تو پڑھ لے، اب اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہو سکتی دوسرے جو آپ نے فرمایا. آخری بات کی انتہا ہو گئی. کہ سالک بے خبر نبوت زیرہ ہے رسم منزل. وہ جانتا ہے تو نہیں جانتا ہے. تو یہ بات ہے بس. تو آپ نے تو آخری بات کہہ دی نا. یہ اگر بل پر سالک کے ذہن میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے احوال یا لوگوں کے ارد گرد کے ماحول سے، تو کیا وہ سلوک سے خارج ہو جائے گا؟ نہیں، خارج تو نہیں ہو جاتا جب تک اس پہ عمل نہ کر لے. اور اگر پیر پر خیالات میں معترض ہو گیا، اپنے پیر پہ ہی، اپنے شیخ پہ خیالات ہی اس کے خیالات میں تو یہ ہوتا ہے کہ صحابہ آتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کے بارے میں ہمیں برے خیالات ہیں، اللہ کے بارے میں برے خیالات ہیں، ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا جہاں مال ہوتا ہے وہاں چور آتا ہے. یہ بھی ایک ایمان کی علامت ہے. تو اس سے خارج نہیں ہوتا آدمی جب تک کہ اس پہ عمل نہ کرنا. یہ ضرور بات ہے. سلوک میں سالک کے لیے ریاضت ضروری ہے یا محبت اور اعتقاد ضروری ہے؟ دیکھو ریاضت کہ جو ہے محبت کے بغیر تکمیل تک نہیں پہنچتی. ریاضت محبت کے بغیر تکمیل تک نہیں پہنچتی. جیسے کہ حضرت حق باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو ریاضت کے پتھر سے ساری عمر سر ٹکرائے تو کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک محبت نہ پیدا ہو جائے. تو سلوک میں اول شرط تو محبت ہے. اچھا، اللہ مومنوں سے کیا چاہ رہا ہے؟ محبت. کسی کو ایکسٹرا عبادت کرنے کو کہا کہ تم بھائی ایکسٹرا عبادت کرو، بلکہ محبت کرنا ہے کہ اپنی جان، مال، بیوی، بچے، خاندان، بہن بھائی، سب سے زیادہ جب تک محبت تم سرکار عالم سے نہ کرنے لگو، کیونکہ وہ ہادی ہے نا، رہبر ہیں، تو مرشد بھی ہادی ہے. ہاں، حضرت جنید بغدادی کا ایک قول ہے نا
کہ شیخ اپنی قوم میں جیسے نبی اپنی امت میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کا ہم کو حکم ہے، تو مریدوں کو بھی اپنے پیر سے ویسے ہی تمام معاملات کرنے کا. بے شک. دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حکم قولی ہیں، کچھ افعالی ہیں. افعالی جو افعالی ہیں وہ طریقت کہلائے، جو قولی ہیں وہ شریعت کہلائے. ایسا سمجھ میں بات. اور ایک تیسرا تھا، وہ راز تھا جو انہی کو حاصل ہوا جن کو حکم ہوا، جنہوں نے چاہا. فنا ہوئی. بس وہ تیسری بات ہے جو آپ نے نہ زبان سے کہی، بس وہ تربیت کر دی، وہ عرفان ہے، وہ معرفت ہے. تو پھر اولیاء اور صوفیہ کو تو پھر وہی علم حاصل ہوتا ہے، وہی علم حاصل ہوا. پھر خواجہ منظور حسین شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اپنے پیر و مرشد کی محبت کا کیا معاملہ تھا، کیا عالم تھا، اور اس کا اثرات کس طریقے سے ان کو پالا ہی ان کے پیر و مرشد نے تھا. سبحان. بچپن میں ان کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا، تو انہوں نے ان کو پالا تھا. اور آپ بھی ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور وہ بھی آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے. اور ان کی محبت کا یہ حال تھا کہ وہ ان کا انگلی پکڑ کے چوستے چوستے سو جاتے تھے. اس طرح بچپن میں پالا انہوں نے. وہ اپنے یعنی کہ ران پہ سر رکھ کے سلاتے تھے ان کا. سبحان. تو اب کتنی محبت ہوگی. ایک باپ اور بیٹے کی محبت تھی بالکل اولاد کسی سے. اور یہ بھی بے پناہ محبت کرتے تھے، اور جب ان کا ذکر ہوتا تھا اپنے ان کے پیر و مرشد کو تو رونے لگتے تھے. ہمیشہ وہ اپنے پیر و مرشد کا ذکر کر کے روتے تھے، جبکہ ان کو وصال کیے ہوئے 50 سال ہو گئے تھے. 50 سال بعد یہ کہ ہاں یہ سن 80 میں 50 سال ہوئے تھے ان کو، اور وہ ان کا ذکر کر کے روتے تھے، بے پناہ محبت رکھتے تھے. تو بات یہی ہے کہ محبت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. پورا یہ معاملہ بڑا عجیب ہے میاں. عجیب معاملہ ہے. معرفت کا معاملہ ہی محبت کا معاملہ محبت ہے کا نا. معاملہ، اور محبت بڑی عجیب چیز ہے. ہاں. یہ تو بندے کو یہاں نفس سے زیادہ نسبت کی بات ہے. نسبت کی بات، دماغ سے زیادہ، عقل سے زیادہ قلب کی بات قلب ہے. کی بات ہے. بھائی عقل کیا ہے؟ عقل. عقل کے معنی کیا ہے لوگوں میں معنی؟ بتاؤ پہلا. باندھنا. عقل کے لوگوں میں معنی باندھنے. باندھنا، یہ باندھتی ہے. ہے نا سمجھ بات. تو یہ تمہیں نکلنے کب دے گی؟ ہاں پتا آگے رکھی. اور پھر 6 کتابیں پڑھ لے تو بندہ زیادہ بن جاتا ہے. یہ روحانیت اور معرفت ٹوٹل نام عقیدت اور خاموشی. خاموشی کا ہے یہ بات. جس نے عقل کی گھوڑے دوڑائے، گھوڑے کیا سوچا بھی تو گیا وہ. میں تو اس پر جیسے کوئی دلیل ارشاد فرمائے نا کہ یہ جو روحانیت اور معرفت کا معاملہ محبت کے ہی. بالکل محبت کا معاملہ ہے. اب دیکھو نا عقل کیا مولانا روم کے پاس کم تھی، اور دوسری مثال ابو جہل اور بلال کی ہے. ابو الحکم کہلاتا تھا نا وہ. ابو جہل. کتنا طالب علم تھا اس کے پاس، کتنی عقل تھی. اور بلال غلام تھے، ہائے ہائے، وہ بھی حبشی بنا. حبشی غلام. اور مقام دیکھ لو دونوں کا کیا رہا. سبحان. کہ چلتے تھے زمین پہ ہائے ہائے. اور آہٹ جنت میں ہوتی جنت تھی. میں ہوتی تھی. یہ کمال. واہ واہ. یہ محبت کا کمال تھا. یہی حال اویس کا دیکھ لو یہی عرض کرنے والا. کہ ابو لہب وہیں رہتا تھا ہائے. اور نسب دیوانے تھے. اور وہ دیوانہ تھا. سرکار فرمانے میری امت کے لیے دعا کر. یہ محبت کی بات ہے، عقل کی نہیں، عقل. نہ علم کی.
اور انہوں نے تو دیکھا بھی نہیں تھا بظاہر. وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ عقل اور علم کی بات نہیں ہے، یہ کمال محبت کی بات ہے. جس کو حاصل ہوا محبت سے ہوا، عقل سے کسی کو نہیں ہوا. صحیح صحیح. اسی لیے علامہ نے فرمایا یہ چراغ راہ منزل نہیں. منزل نہیں ہے یہ، کہ یہ چلنے کا راستہ تو دکھا سکتی ہے ہاں. لیکن منزل نہیں ہے یہ. کبھی تو اس کو منزل سمجھ بیٹھے، منزل تو اس سے نکلنا ہے. ہاں. واہ واہ واہ. جب حضرت امام موسیٰ کاظم کو جیل ہوئی اور بند کیا گیا تو خلیفہ ہارون رشید نے بند کیا جیل سلام. تو حضرت بیلول دانا اور 2 بزرگ ہوتے ہیں، یہ بہت پریشان ہوئے کہ اب کیسے امام سے ملا جائے. انہوں نے جیل کے پیچھے سے ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، اس میں جا کے اور امام کو آواز لگائی. امام نے دیکھا تو آپ نے ایک ٹھیکری پہ جیم لکھ کے رکھ اور پھینک دی. انہوں نے پوچھا تھا کہ ہم کیا کریں، تو انہوں نے جیم لکھا خالی. امام موسیٰ کاظم. اب جب تینوں نے ٹھیکری دیکھی تو جیم لکھا ہوا تھا. ایک نے کہا اس سے مراد جبل ہے کہ جبل پہ چلے جاؤ. ایک نے مراد اسے جنگل لیا. اور حضرت بیلول دانا نے اس سے مراد جنون لیا کہ جنون اختیار کرو. واہ، سبحان. دیوانگی. دیوانگی، آپ نے جنون اختیار کر لیا. ایک جبل پہ چلے گئے، وہاں تبلیغ کرتے رہے، ایک جنگل میں نکل گئے حضرت کے لیے. ایک دیوانے. ایک دیوانے ہو گئے، تینوں کو ہی فیض ملا. تینوں کو پیس ہو گیا ایک واہ، جیم سے. ایک جیم سے. واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. تو آپ نے ہدایت دی تھی آپ کو جنون اختیار کرنے کی. پھر آپ کبھی کوڑے پہ سو رہے ہوتے تھے، کبھی بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے تھے. خلیفہ اگر یہ نہ کرتے تو خلیفہ ہارون رشید آپ کو قتل کرا دیتا، کیونکہ آپ خلیفہ ہارون رشید کے قریبی رشتے دار تھے. اچھا. کچھ روایتوں میں ہے کہ ہاں کہ تایازاد بھائی تھے اور کچھ میں ہے خالہ زاد بھائی تھے. تو بہت قریبی رشتہ تھا ان کا آپس میں. یہ خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں تو اچھی باتیں آتی ہیں، تو اس نے ایسا کیوں کیا امام کو قید خانے رشتے میں؟ دار بری چیز ہے. اچھا. تو یہ بات ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے بڑے عجیب عجیب کام کیے ہیں، جبکہ امام تو وہ لوگ تھے کہ جن کی حکمرانی دلوں پہ تھی. دلوں میں تھی. دل. یہ سروں پہ کرتے تھے، وہ دلوں پہ کرتے سبحان تھے. اللہ. واہ. ان کو کسی بادشاہ کی ضرورت بھی نہیں تھی. اللہ نے ان کو ویسی کائنات کی بادشاہ دی تھی، بالکل دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے. جنت بھی دے دی ان کو کہ تمہارے بغیر جنت بھی نہیں ملے گی کسی کو. واہ واہ. دنیا کی تو بات الگ ہے، آخرت بھی دے دی. واہ بھائی واہ. دنیا کے مالک تھے، آخرت کے بھی مالک آخرت کے مالک ہیں. ہیں. یوم جزا کے مالک. ساری دنیا زندگی عبادت کرتا رہے، ساری اطاعت کرتا رہے، سارا کچھ کرتا رہے، اہل بیت سے محبت نہ رکھے، سب فضول ہو گیا. ضائع ہو گیا، برباد. نہ روزہ کام آیا، نماز کام آئی، نہ حج کام آئے گا، نہ زکوٰۃ کام آئے گی. ہم لوگوں کے لیے یہی ہے کہ میاں آپ کی طرف سے بھی یہی چاہیے کہ بندہ محبت کرے اور خاموش رہے ان معاملات میں. بالکل خاموش. کسی بھی بزرگ، اپنے پیر کے علاوہ کسی بھی بزرگ کو. دیکھو مشہور آپ واقعہ کی ہے، تعلیم پوچھ رہا ہوں. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. ہم تو اپنے بزرگوں کے پیچھے ہیں نا. الحمدللہ. تو مشہور واقعہ ہے کہ آپ جو تھے خواجہ عثمان ہرونی مندر میں چلے گئے تھے، سارے مرید بھاگ گئے. اس وقت کے علماء نے کفر کے فتوے لگا دیے ان کو. تو جب ان سے پوچھا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حسن تم کیوں نہیں چھوڑتے ہو، تمہارا پیر تو ایسا ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا میرا دنیا اور آخرت میرے پیر کے ساتھ ہے، اب کچھ بھی ہو گیا ہو، اب کچھ بھی میں تو اسی کے ساتھ ہوں. لائیے تو پھر نہیں بھائی. اور 12 برس آپ پڑے رہے اسی حال میں.
ایک دہائی سے بھی زیادہ. ہاں آپ روتے تھے ہندوستان آ کر پیر کی یاد میں, اور ایسے روتے تھے چیخیں نکلتی تھی ان کے روتے وقت. آپ ساری عمر پیر پھیلا کے نہیں سوئے, آپ بالکل گٹھری بن کے سوتے تھے. لوگوں نے پوچھا حضور آپ پیر پھیلا کے کیوں نہیں سوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نیند میں کہیں میرا پیر میرے پیر کی طرف نہ ہو جائے. یہ استقامت یہ کیسے حاصل ہو 12 برس یہ تو ہو بھی نہیں سکتی نا, ہم تو ان کا ذل بھی بہت بڑی آزمائش ہے نا. دیکھو جو جتنی بڑی آزمائش سے گزرتا ہے انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. وہ دیکھیں نا 99 لاکھ لوگ تو مسلمان کے. یہ بھی پھر پیر کی ہی نظر سے ہوتا ہے. بالکل یہ قلب سے قلب جڑا ہوتا ہے. اسی کو کہتے ہیں ایک القائی توجہ کا حصہ ہے یہ بھی. تو جو بھاگ گئے وہ توجہ حاصل نہ کر پائے. وہ توجہ حاصل نہ کر پائے. دیکھو ایک کمال بات یہ ہے کہ بزرگ کہتے ہیں کہ پیر کامل نہیں ہوتا, یقین کامل ہوتا ہے. مرید کا جتنا یقین کامل ہو جائے گا پیر اس کا اتنا ہی کامل ہو جائے گا. بے شک سبحان. ہاں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب نبی ابو بکر کے لیے بھی تو وہی تھے, بے شک. اور عمر کے لیے بھی وہی تھے, عثمان کے لیے بھی وہی تھے, علی کے لیے بھی وہی تھے, حضرت بلال کے لیے بھی وہی تھے, سب کے لیے وہی تھے. اور وہی نبی ابو جہل اور ابو لہب کے لیے بھی تھے. یقین نے ان کو کمال پہنچا دیا. اللہ کس کمال کو پہنچا دیا کہ نبیوں کے بعد اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہے. اللہ اور آپ کی صحبت کا یہ عالم ہو گیا کہ کوئی ولی, سارے ولی اکٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ آپ کی صحبت کا کمال ہو گیا. میاں صاحب فرماتے تھے کہ شیخ کی طرف سے اگر اتنا خیال ہے نا جتنا جو کا دانہ ہے تو بھی فیض نہیں حاصل ہوگا. اتنی بدگمانی ہے خیال, اتنی بھی بدگمانی ہے جو کے دانے کے برابر کی, تو فیض نہیں حاصل ہو سکتا. وجہ